बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, आज के सेशन में कुछ सवालों के जवाबात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये हमारे सेशंस जो हैं वो यूट्यूब और फेसबुक पे भी अपलोड होते रहते हैं। तो कुछ दोस्त जो फेसबुक और यूट्यूब से इन सेशंस को सुन के उनके दिलों में या उनके जहनों में जो ख्याल आते हैं या सवाल पैदा होते हैं, उन सवालों के जवाबात के हवाले से आज का सेशन रखा गया है। आज के सेशन में चंद एक सवालात हैं। मैं बारी बारी पहले आपको वो सवालात बता देता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि लताइफ की बेदारी के बाद क्या किया जाता है, और दूसरा सवाल ये है कि लताइफ की बेदारी की अलामात क्या क्या हैं। तीसरा सवाल ये है कि क्या अंबिया किराम की दर्सगाहें बताई जा सकती हैं, कि क्या क्या दर्सगाहें बताई जाती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दर्सगाह में पहला सबक क्या है और दूसरा सबक क्या पढ़ाया जाता है, तीसरा सबक क्या पढ़ाया जाता है, कितनी टोटल दर्सगाहें हैं और बाकी अंबिया की भी कितनी दर्सगाहें हैं। और चौथा सवाल है कि वारसी सिलसिले में ज़िक्र की तलकीन किस किताब में है। प्लीज़ किताब का नाम बता दें ताकि हम वहाँ से पढ़ सकें। और 5वें नंबर पे किसी साहब ने सिर्फ ये एतराज़ किया है, सवाल तो नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने एतराज़ किया है कि यार तुम लोग अभी सब बता रहे हो कि लताइफ की बेदारी क्या है, इतने दिन कहाँ थे। ये कोई अलिफ लाम रा टीवी चैनल है कोई यूट्यूब का, उसका हवाला दे के कह रहे हैं कि वहाँ से सारी मालूमात आप लेके फिर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो ये चंद एक सवालात थे। मैं कोशिश करूंगा कि तरतीबवार उनके जवाबात आपके सामने पेश करूं, और कोशिश ये भी करूंगा कि इंतहाई मुख्तसर तरीन हों और साथ में ये है कि आम फहम हो ताकि आप समझ सकें। इसके बावजूद भी अगर किसी दोस्त को बात समझ नहीं आती या कहीं कुछ सवाल उठता है, साफ ज़ाहिर है ये वो इल्म है जो दुनिया की किसी लाइब्रेरी से नहीं मिलता। ये कुलूब का इल्म है, कुलूब से दिलों की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो जिन दिलों से ये हम तक पहुंचा, अब हम अपने कुलूब से आपके कुलूब तक पहुंचा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बात दिल तक पहुंचे। जब बात दिल तक पहुंचती है तब जाके बात का ठीक से असर भी होता है और वो बात अपना रंग भी लाती है। तो सबसे पहले यह है कि लताइफ की बेदारी के बाद क्या किया जाता है। लताइफ की बेदारी के बाद इंसान के अपने अंदर जिक्र अज़कार की महफिल जमने लग जाती है। इंसान के अपने लताइफ ज़िक्र में, अल्लाह के ज़िक्र में लग जाते हैं। इंसान उठते बैठते चलते फिरते सोते हुए दुनियादारी से गुफ्तगू करते हुए जैसे सांसें उसकी चल रही हैं, जैसे ख़यालात उसके चल रहे हैं, जैसे बाकी ज़िंदगी के अवामिल उसके जिस्म में दौड़ रहे हैं, जबकि इंसान अपनी इरादी हैसियत से वो सारे काम नहीं कर रहा कि जिस्म के रगों के अंदर खून का दौड़ना, ऑक्सीजन का दौड़ना, सांसें लेना या आंखों से कुछ देखना, गैर इरादी तौर पे भी आंखें इधर उधर उठ जाती हैं। और इसी तरह जहन में बहुत सारी चीज़ें, सवालात और ख़यालात इंसान के चलते रहते हैं। ये इंसान चाहे जागता हो चाहे सो जाए, लेकिन इंसान के वजूद की तमाम मखलूक अपने हिसाब से काम कर रही होती है।
تو یہ جو لطائف ہیں یہ بھی انسان کے جسم کے اندر کی مخلوق ہے. یہ مخلوق جب بیدار ہوتی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ تخلیقی لحاظ سے ان کا خمیر ذکر میں ہی رکھا ہے اور ان کا خمیر نور سے ہے. تو یہ ذکر اور نور کی محفل میں رہتے ہیں اور یہ اپنے عالمین کی طرف پرواز کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ہدایات اور معاملات لے کے دنیاوی طور پہ جہاں جہاں بھی اس سے کوئی کام لیا جاتا ہے، کام لینا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہ کام لیتا ہے. اس کے ذمہ اگر کہیں کوئی قلندر کی یا ابدال کی یا غوث کی یا کتب کی کوئی ذمہ داری کہیں مقصود ہوتی ہے تو وہ ذمہ داریاں اس کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں. لازمی نہیں کہ وہ خانقاہ بنا کے بیٹھے، لازمی نہیں کہ وہ کوئی آستانہ بنا کے بیٹھے، لازمی نہیں کہ وہ کوئی درگاہ سجا کے بیٹھے. وہ کہیں پہ بھی کسی بھی حال میں کیسا بھی ہوگا، وہ جہاں بھی ہوگا، جب اس کی ذات میں اللہ بس جائے گا، اس کے تمام لطائف میں اللہ اللہ بستا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم مجھے یاد کرو، زمانے کو تمہاری یاد میں لگا دوں گا. یہی وجہ ہے کہ آپ بابا فرید کے مزار پہ جا کے دیکھیں، بابا وارث کے مزار پہ جا کے دیکھیں، صابر پیا کے مزار پہ جا کے دیکھیں، آپ شہنشاہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے دیکھیں، آپ چاہے کسی بھی فقیر درویش یا کسی بھی صحابی کے مزار یا قبر پہ جا کے دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ اور روضہ رسول پہ جا کے دیکھیں، وہاں دیکھیں دنیا کیسے دیوانہ وار ان کا ذکر اپنی زبانوں پہ سجائے وہاں ورد کرتی رہتی ہے. تو انہوں نے اپنے اندر کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا، اللہ نے کائنات کو ان کے لیے وقف کر دیا. لطائف کی بیداری کی علامات کیا ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں مختلف علامات ہوتی ہیں مختلف لوگوں کے حساب سے. کچھ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ وہ جو لطائف جہاں جہاں موجود ہیں وہاں وہاں دھڑکن ایک شروع ہو جاتی ہے، وہ انسان کو بھی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھار یہاں تک کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس دھڑکن کی آواز سنائی دیتی ہے. بہت ساری روایات میں ملتا ہے، کچھ اصحاب کے حوالے سے بھی ملتا ہے، کچھ فقیروں کے حساب سے بھی ملتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ان کا سینہ ایسے کھڑکتا تھا جیسے کوئی برتن کھڑکتا ہو، اس کا سینہ بجتا تھا، ان کے سینے سے دھڑکن کی آواز، بجنے کی آواز لوگوں نے محفلوں میں سنی بھی ہیں اور اس کے حوالے سے کتابوں میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ملتا ہے. اور یہ روایات بہت پرانی بھی ہیں اور مستقل لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہیں اور یہ روایات آج بھی ہمیں کہیں نہ کہیں زندہ صورت میں نظر آتی ہیں. لوگوں کے سینے دھڑکتے ہوئے اور کھڑکتے ہوئے اور بجتے ہوئے ہمیں دکھائی اور سنائی دیتے ہیں. لہذا لطائف کی بیداری میں ایک تو یہ علامت ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کے اندر سے باطل سب کچھ اٹھ جاتا ہے، آپ کے اپنے اندر سے یوں ایک روشنی پھوٹتی نمودار ہوتی محسوس ہوتی ہے اور آپ کو دنیا سے نفرت اور دنیا داروں سے اور دنیا کے لوگوں سے، مخلوق خدا سے محبت کا ایک عنصر پیدا ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ جو لطائف ہمارے اندر ہمارے جسم میں موجود ہیں یہ اپنے آپ کو قید محسوس کرتے ہیں. گو کہ یہ اپنے عالمین کی طرف پرواز ضرور پاتے ہیں لیکن پھر بھی واپس ان کو اپنے مقام میں پلٹنا ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے بڑی اذیت اور تکلیف کا سبب ہوتا ہے. لہذا اس آدمی کے اندر اللہ سے اور اس کے حبیب سے ملنے کا اور اپنے عالمین کی طرف پرواز کی تڑپ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دنیاوی معاملات اس کے دل سے، اس کے ذہن سے، اس کے خیالوں سے، اس کے طرز اور عمل سے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اس کی ذات سراپا محبت بن جاتی ہے اور اس میں عطا ہی عطا ہوتی ہے، اس میں کرم ہی کرم ہوتا ہے، اس میں خیر ہی خیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب تیسرے نمبر کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ انبیاء کرام کی درسگاہیں بتا سکتے ہیں؟
क्या क्या बताई जाती हैं दरसगाहें, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दरसगाह में पहला सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक क्या है, और कितनी दरसगाहें हैं, और बाकी अंबिया की दरसगाहें क्या है। तो भाई बात यह है कि ये बातिनी मामलात है। बातिनी मामलात अल्लाह ताला के जानिब से एक अता होती है, वो अता आपके इश्क के हिसाब से होती है। आपके दिल में जितनी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होगी, जितनी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और इश्क की चाहत में आप अल्लाह के ज़िक्र में अपनी ज़बान को तर रखेंगे और उस ज़बान से उस ज़िक्र के नूर को अपने क़ुलूब में लाकर अपने दिलों को मुनव्वर करके अपने लताइफ को बेदार करेंगे। जिस तरह और जितनी हद तक आपके इश्क की शिद्दत होगी, उस तरह यह जल्द एक तो आपके लताइफ बेदार होते हैं, और दूसरा यह है कि उसी हिसाब से आपको उन दरसगाहों की तालीमात फरमाई जाती हैं। अब हर आदमी को एक सी तालीम दी जाए ये मुमकिन नहीं है कि पहला सबक किस बात का है, दूसरा सबक किस बात का है। अब किसी के पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़यात पेश आए, अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, फिर जन्नत में रखा, फिर वहाँ से गलती हुई, फिर हज़रत आदम को किसी और खित्ते में फेंका गया समंदर के एक पार, और बीबी हवा को समंदर के दूसरे पार किसी और खित्ते में फेंका गया। दोनों को तन्हाइयों का आलम मिला। अल्लाह के इश्क और अल्लाह से मोहब्बत और अपनी गलती पर नदामत के मामलात उनकी ज़िंदगी में रहे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दरसगाह में इंसान की गुजरी हुई ज़िंदगी की निदामतें उसके सामने लाई जाती हैं। यहाँ जब आदमी पहुँचता है, उसका कल्ब बेदार होता है, तो वो कल्ब सलीम उसको जब बाकी लताइफ को नूर देता है, तो इसी तरह अपने अंदर की एक और खिड़की खोलता है जिसको कहा जाता है कल्ब मुनीब। कल्ब मुनीब का मकसद ही यह है कि वो अपनी गुज़िश्ता गलतियों से, कोताहियों से, सुस्तियों पे वो शर्मिंदा रहे, ताइब रहे, अपना रुख, अपनी तवज्जो, अपना हर तरह का मरकज़ अपने रब की तरफ अपना रुख मोड़ के रखे। इसी को मुनीब कहते हैं, इसी को ताइब कहते हैं। तो ये पहला सबक तो ज़्यादातर यहीं से शुरू होता है कि इंसान को अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी की शर्म और उसकी अपना ये है कि पेशेमानी सताने लगती है, और उसी पेशेमानी और शर्म से उसके अंदर और ज़्यादा शिद्दत से ज़िक्र की तपिश बढ़ती है और नूर की नूरानियत बढ़ती है। फिर अल्लाह ताला से रुजू करने का अंदाज़ भी कि अल्लाह ताला से अब मज़ीद रुजू कैसे किया जाए, वो जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने अल्लाह से रुजू किया। तख्लीकी मराहिल के कुछ उमूर और कुछ राज भी उन पे खोले जाते हैं। इसी तरह से जन्नतों के और दोज़खों के मामलात भी, आलम मिसाल के मामलात भी, आलम मलकूत के जहान की तमाम सैयारों और सितारों और तमाम गैलेक्सीज का वो मंजर उसके सामने उसको दिखाए जाते हैं, बतलाए जाते हैं। अल्लाह की कुदरत और उसकी तख्लीक के नमूने और अपनी ज़ात की कमियों कोताहियों के वो सारे राज और सारे मामलात उसके सामने रखे जाते हैं, ताकि उसकी ज़ात की मुकम्मल तत्हीर होती रहे। क्योंकि ये लताइफ जो सीने के हैं, ये पांचों लताइफ बेदार होने के बाद ये सब मिलके नफ्स को बेदार करेंगे, नफ्स की नफसानियत को, शैतानियत को, आग को बुझा के उसको ज़िक्र की तरफ और नूर की तरफ लाएंगे। तो उसके लिए इनको उतना पावरफुल होना चाहिए। तो ये सारी ताकतें जो हैं ये वहाँ से नूर से और उन दरसगाहों से मिलती हैं। इसी तरह बाकी असबाक भी चलते हैं। तो ये असल में उस इंसान की अपने अंदर की इश्क, तड़प और नूर की उस गर्दिश के हिसाब से उन दरसगाहों में उसके मुख्तलिफ दुरूस तरतीब पाते हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा। फिर यहाँ से आगे मरहला निकलता है हज़रत इब्राहीम की तरफ, फिर वहाँ से हज़रत इब्राहीम की तरफ से फिर कुर्बानी, ईसार, मोहब्बत और घर से निकल पड़ना।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل گئے تھے، تو اسی طرح اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے کاروبار سے بالکل ہی بیگانہ ہو کے اللہ کے راہ میں نکل پڑنا۔ لیکن دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو اللہ کے سپرد کیا تھا، تو ہم لوگ بھی یا تو توکل کے اس لیول تک ہمیں پہنچایا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی حقیقی سپردگی کے حوالے سے ہم اس انداز سے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ اس طرح کے مختلف دروس ہیں جو کہ مختلف لوگوں کے ساتھ وہاں طے پاتے ہیں۔ اب کس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور کس کو کس چیز میں کہاں کس طرح سے اس کو مزید سدھارنا اور سدھانا ہے، یہ وہاں درس گاہوں میں ہی طے پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گا کسی کے لیے بھی کہ پہلا سبق کس درسگاہ سے کتنا ملے گا اور کون سی درسگاہ سے کتنے اسباق ملیں گے اور کتنا عرصہ وہاں لگے گا اس کی تعلیم اور تربیت میں۔ لہذا یہ درسگاہوں کی تعداد بھی کوئی خاص نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ یہ تعداد ہے، یہ باطنی معاملات ہیں، کس پہ کتنے آشکار ہوتے ہیں، کس پہ کتنی کھڑکی کھلتی ہے، کس کو کتنا مالک دکھانا چاہتا ہے، یہ سب اس انسان کی اپنی تڑپ اور عشق کے اوپر ہے اور اللہ کی مرضی کے اوپر ہے۔ لہذا چوتھا سوال یہ ہے کہ وارثی سلسلے میں ذکر کی تلقین کس کتاب میں ہے؟ پلیز کتاب کا نام بتا دیں تاکہ ہم وہاں سے پڑھ لیں۔ تو میرے بھائی کتاب کے حوالے سے تو حضرت وارث پاک سرکار نے کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ قلوب کی اور دلوں کی درسگاہ ہے، یہاں سے دلوں تک یہ نور پھیلتا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے لیکن ان کے لکھنے سے وہ چیز اس حد تک کارآمد ثابت نہیں ہوتی جس طریقے سے انسان کسی استاد سے اس چیز کا علم لے کر اور اس علم کی پھر پیچھے پیروی بھی ہو اور اس علم کی پیچھے نگرانی بھی ہو کہ کہاں وہ علم فائدہ دے رہا ہے، کہاں وہ علم بھٹکا رہا ہے۔ لہذا سلسلے میں ذکر کے معاملات تمام سلاسل میں آپ کو کتابوں میں صرف یہ ہے کہ لکھا یہ تو مل جائے گا کہ یہاں اللہ ہو پڑھنا ہے یا اللہ ہو پڑھنا ہے یا اللہ ہو ہے کے اوپر پیش کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے مختلف طریقوں سے آپ کو ذکر کے حوالے سے لکھا تو مل جائے گا، لیکن اس ذکر سے وہ نور اور فیض کب تک آپ حاصل کرتے ہیں، کس طرح حاصل کرتے ہیں، دلوں کو کتنا منور کرتے ہیں اور نور کی روانی اور نور کی کشش اور نور کی طلب اور اس کی نرمی اور گرمی کو آپ کس حد تک برداشت کر پاتے ہیں، یہ تو اس سلسلے کے فقیر ہی آپ کو درست طریقے سے سنبھال کے رکھیں گے، تبھی آپ اس سلسلے کے ذکر سے آپ فیض حاصل کر سکیں گے۔ رہی آخری بات کہ کسی نے جو اعتراض کیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کسی یوٹیوب کی ٹی وی چینل کا حوالہ دے کے بتایا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ بہت پہلے بہت کچھ بتایا جا چکا ہے، سمجھایا جا چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلامی کریں جیسے رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ رب کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز میں جانے کا بھی یہ ہے کہ آپ رب کا دیدار کر رہے ہیں، اگر دیدار نہیں بھی کر پاتے تو کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں بہت سے علماء نے، بہت سے فقیروں نے، اولیاء نے بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں۔ الغرض اب معاملہ جو ہے وہ اس حد تک انتشار کی جانب بڑھ چکا ہے کہ اب مجبوراً تعلیم کا اور تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو کہ مختلف درسگاہوں میں چل رہا ہے، مختلف آستانوں میں یہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ تو
گوہر شاہی درگاہ سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ تو سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے. اس سے پہلے سلطان باہو کا دیکھ لیں، بابا فرید کا دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں اپنا صابر پاک کا دیکھ لیں. خود وارث پاک کے سلسلے میں آپ کو ذکر اذکار کی محفلیں ملیں گی، نور سے قلوب کو منور کرنے کے طریقے ملیں گے. آپ نے اگر کسی ایک جگہ سے علم لیا ہے اور باقی کسی جگہ سے آپ علم نہیں لے پائے ہیں تو اس کا قصوروار کم از کم میں تو نہیں ہوں. دوسرا رہا، جس چینل کا آپ نے حوالہ دیا ہے تو اس چینل کے حوالے سے پوری امت مسلمہ میں، یہاں تک کہ گوہر شاہی کے اپنے فرزند محترم جو یہاں روہڑی میں اپنا کوٹڑی میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے خود یونس صاحب کے حوالے سے جو فرمایا ہوا ہے وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، لہذا کیونکہ آپ کی دل آزاری ہوگی، کیونکہ آپ نے اعتراض کیا ہے، آپ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو میں اگر کچھ کہہ دوں گا آپ کی دل آزاری ہوگی. اور فقیروں کی درگاہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کی جاتی. ہم صرف اور صرف آپ کے دل کے احترام کے لیے، آپ کے دل کی تقدیس کے لیے، آپ کے دل کی اپنا تعظیم کے لیے ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے اور کہنا بھی نہیں چاہتے تاکہ آپ کی دل آزاری نہ ہو. باقی یہ نور کا اور قلوب کو اور لطائف کو بیدار کرنے کا سلسلہ یہ صرف آپ کا یہاں سے نہیں شروع ہوا، جہاں سے یہ آپ لوگوں نے سیکھ کے جس کے فیض سے آپ لوگ یہاں پہنچے ہوں، اس گھر سے آپ کبھی رابطہ کر کے دیکھیں. وہاں سے جو گدی نشین بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے سلسلے کے حوالے سے کیا معاملات ہیں. لہذا میں کسی پہ اعتراض کرنے کے لیے یہاں اس سیشن میں گفتگو نہیں کرتا. میں اعتراض صرف اس حد تک تو ضرور کرتا ہوں کہ نور کہاں غائب ہو گیا. آپ تمام معاملات ضرور اپنائیے، لیکن یہ ہے کہ نور کی بیداری کو بھی جاری رکھیے، اپنے قلوب کو منور کیجئے، کیونکہ جب دلوں میں نور اترے گا تو رب نے جب سب کو دھوپ ایک جیسی دی، موسم ایک جیسے دیے، پھل ایک جیسے دیے، باقی معاملات سب کے لیے جب یکساں رکھے ہیں تو تیرے دل میں بھی وہ یکسانیت رب والی آئے گی، خلافت والی آئے گی. لہذا یہی آج کے درس کا موضوع تھا کہ چند سوالوں اور اعتراضات کے حوالے سے جواب دیا جاتا. سیشن کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن امید ہے اس مختصر گفتگو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر کسی دوست کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال ہو تو وہ بالکل سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا یا آپ کے کسی بھی اعتراض کا جہاں تک ممکن ہو سکے گا بالکل جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے قلوب کو اور سینوں کو اپنے نور سے منور کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حقیقی خلیفہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.